میاں حضور فرماتے ہیں کہ تمہیں جیسا حکم دیا گیا ہے تم اس کی پیروی کرو، لیکن اس کے بعد تم اپنی زندگی کو ایسے گزارو کہ جسے تمہاری ہر شب قدر ہو۔ جس طرح تم 5 تاک راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈنے میں محنت کرتے ہو، عبادت گزار کرتے ہو، آہوزاری کرتے ہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہو، اپنے آپ کو سلنڈر کر دیتے ہو، تو تم ہر شب یہی طریقہ اپناؤ۔ جب تم ہر شب یہی طریقہ اپناؤ گے نا تو اللہ رب العزت تم کو تمہاری زندگی میں شب قدر کی توفیق ضرور دے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے۔ اس کا وعدہ ہے کہ جو تم اس کے دوستوں سے وعدہ کرتے ہو اس کو پورا کرتے ہو۔ جب تم اپنا ہاتھ اپنے شیخ کے ہاتھ میں دیتے ہو نا تو تم ایک عہد کرتے ہو، ایک وعدہ کرتے ہو کہ جب تم وعدہ کرتے ہو نا اور اس وعدے پہ جب تم قائم ہوتے ہو، اس بیت پہ تم قائم ہوتے ہو، تو وہ قرآن میں ہی کہتا ہے کہ جو لوگ بیت پر قائم رہتے ہیں، بیت کو نبھاتے ہیں، اس عہد کو نبھاتے ہیں جو انہوں نے اپنے دوستوں سے کیا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ سورہ فتح کی آیتیں ہیں، ان الذین یبایعونک، کہ سورہ فتح میں اللہ رب العزت کہتا ہے کہ نبی جو تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، یعنی کہ عہد کرتے ہیں، یہ عہد کرنا یہی ہے حقیقت، سب کچھ یہیں سے تمام سلاسل کے عہد اور بیعت کا سلسلہ چلا، کہ نبی جو تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں یہ اللہ ہی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، اور جو اس بیعت کو نبھاتا ہے، اس عہد کو نبھاتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کو اجر عطا کرتے ہیں۔ وہ اجر کیا ہے؟ وہ توفیق ہے۔ توفیق ملنا ہی تمہارے لیے ہر شب قدر ہونا ہے۔ تمہاری زندگی پھر وہ زندگی ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ چلنا، پھرنا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، کھانا، پینا، ہر چیز عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہم صرف شب قدر 5 راتوں میں ڈھونڈتے ہیں، ہمیں حکم ہے، ہمیں ڈھونڈنا چاہیے، لیکن اس کے بعد جو معاملات ہمارے 5 راتوں میں ہمارے معاملات تھے، جو 5 راتوں میں ہماری کیفیات تھیں، ان کیفیات کو بھی تو قائم کرو نا بھائی۔ یہ تھوڑی کہ تم نے آخری حشرے میں سب کچھ کرا اور جب عید کی نماز پڑھی اور سب کچھ بھول گئے، تو اس شب قدر کا تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ ان عبادتوں کا تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ جن گناہوں کی تم نے معافی مانگی ہے، پھر ان کا کیا فائدہ ہوا؟ تمہارا رب تو غفار ہے، وہ تو تمہیں بخش دے گا۔ تمہارا رب تو ستار ہے، وہ تمہارے سارے عیبوں کو ڈھانپ دے گا۔ لیکن تم اپنے رب کے لیے کیا کر رہے ہو؟ تم نے اپنے رب کے لیے کیا کیا؟ کیونکہ تم اپنے رب کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ تم اپنے رب کو جانتے ہی نہیں ہو۔ کرا اس کے لیے جاتا ہے جس کو جانا جاتا ہے۔
تو کم از کم اپنے رب کے لیے نہیں، اپنے لیے ہی کر لو۔ جو دن ہم رمضان میں گزارتے ہیں، جو شب ہم رمضان میں گزارتے ہیں، کاش ہم یہ دن، کاش ہم یہ شب، کاش ہم یہ رات عام دنوں میں بھی گزارنا شروع کر دیں۔ ہم رمضان میں اپنی عبادتوں میں تیزی لے آتے ہیں صرف اس نیت سے، اس سے کہ ثواب ملے گا۔ ہم 1 رکعت نماز نفل پڑھیں گے تو ہمیں 10 رکعت نماز نفل سے زیادہ ثواب ملے گا۔ کیا ہم عبادت ثواب کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا ہم عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں 10 گنا اجر ملے گا؟ بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ 10 گنا نہیں، وہ تمہیں 10 لاکھ گنا زیادہ اس کا اجر دے سکتا ہے۔ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ جب رمضانوں میں دینے میں قدرت رکھتا ہے تو کیا وہ تمہیں عام دنوں میں دینے میں قدرت نہیں رکھتا؟ بے شک وہ رکھتا ہے، لیکن ہم غافل ہیں۔